مکے کے ایک امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جو اپنی عقل مندی، دولت اور فہم و فراست کے لیے جانا پہچانا جاتا تھا۔ بچے کے والد کا شمار مکے کے اعلیٰ اور ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ ولید کا شمار مکے کے امیر کبیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ مکے سے لے کر طائف تک کے پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت اور عیش و عشرت ورثے میں ملی تھی۔ اس کے باوجود خالد گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور تمام مردانہ کھیلوں کا سیکھنے کا جنون رکھتے تھے۔ میدان چاہے کھیل کا ہوتا یا ذہانت کا، خالد پانسا اپنی طرف پلٹنے میں ماہر تھے۔ خالد نے کشتی میں نامور پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ بلا شبہ آپ پیدائشی جنگجو تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ میدان جنگ میں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف پیش رہے اور اپنی جنگی حکمت عملی، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ کی وجہ سے ہمیشہ اپنے ارادوں میں کامیاب رہے۔ آپ عرب کی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی سزا تجویز کی، جو بعد میں اسلامی نظام میں شامل ہوئی۔ یہ بات ہے 628 عیسوی کی، جب بہار کا موسم تھا اور حج کا زمانہ قریب تھا۔ مکے میں ہونے والے جنگی مقابلوں کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف گھوڑ سواری، شمشیر زنی، تلوار بازی اور کشتی کے مقابلے کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر ان تمام کھیلوں پر عبور رکھنے والا مکے کا شہزادہ خالد اداس تھا، اور وجہ تھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کامیابی۔ آپ اکثر سوچتے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کیا غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کی پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید یہی سوچتے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد فقط 313، جبکہ مخالف لشکر، وہ بھی ابو جہل کی قیادت میں، پھر بھی شکست۔ یہ باتیں آپ کو پریشان کر رہی تھی۔ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا کہ رسول عربی کے خلاف مجھے کیوں ناکامی ہوتی ہے۔ پھر مجھے لگتا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں رسول عربی کے لیے جگہ بنا رہی ہے، مگر میں پھر بھی اپنے دل میں آنے والے خیالات سے انکار کرتا رہا۔ اور اسی طرح جب حضور عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو آپ مکے سے باہر نکل گئے۔ ایسے ہی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے اسلام میں آنے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ دن راتوں میں اور راتیں صبح میں تبدیل ہوتی گئیں، مگر خالد کے دل کو قرار نہ آیا۔ آخرکار حال دل عثمان بن طلحہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے کو راضی ہوئے اور مکے سے مدینے روانہ ہوئے۔ 628 31 مئی خالد بن ولید، عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ، عالم اسلام کے 2 عظیم جرنیل مکے سے مدینہ روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا۔ آپ نبی کے پاس آئے، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر، اور یوں خالد بن ولید کے اسلام میں آتے ہی پورے اسلام میں نئی فتوحات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک نیا شہر فتح کر لیتے۔ غرض یہ کہ 3 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی اور ایرانی سلطنت پر ان کی دہشت طاری ہو چکی تھی۔ آپ نے کم و بیش 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ آپ کے وجود کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ تھا جہاں نیزے
یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ اسلام میں آنے کے بعد خالد بن ولید کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بار حج کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے تو خالد بن ولید نے وہ بال اٹھا کر کہا کہ یا رسول خدا، یہ بال میرے پاس رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے بال بھی تمہارے پاس رہیں گے اور میری دعا بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا لشکر جو سب سے پہلے کیسر روم کے شہر پر حملہ کرے گا اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو پہلا لشکر بیت المقدس بھیجا گیا وہ خالد بن ولید کا ہی تھا۔ اسی جہاد میں بیت المقدس فتح ہوا۔ آپ کی ساری زندگی جہاد میں ہی گزری۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ تو جسے رسول اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہو اسے بھلا دشمن کی تلوار کیسے شہید کر سکتی ہے؟ آپ کا انتقال شام کے شہر حمص میں ہوا اور آپ کا مزار حمص کی مسجد خالد بن ولید میں ہے۔ آپ کے انتقال کی خبر سنتے ہی مدینہ کے ہر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کو جب لحد میں اتارا گیا تو آپ کا وہ گھوڑا جس پر بیٹھ کر آپ نے بے پناہ جنگیں لڑی تھیں اور کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ بھی آپ کے غم میں آنسو بہانے لگا تھا۔ وفات کے وقت آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھی، جو تھا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ آپ جیسی شخصیت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، مائیں اب خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلے وہ الفاظ جو تاریخ میں رقم ہو گئے وہ یہ تھے کہ اگر موت لکھی نہ ہوتی تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی، لیکن جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ خالد بن ولید فنون جنگ کے ماہر، غازی، جنگجو، تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل اور بلا شبہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔